ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ غریب آدمی کون ہے؟ آپ میں سے اگر کسی سے کوئی پوچھے کہ غریب آدمی کون ہے تو آپ یقیناً یہ جواب دیں گے کہ جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جو بے روزگار ہو، جو پریشان ہو، جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، فقر و فاقہ ہو، یقیناً یہی سب جواب دیں گے نا۔ صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، غریب آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے چھت نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو، وہ غریب آدمی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ غریب آدمی نہیں ہے، یہ غریب آدمی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت میں غریب آدمی کون ہے۔ تو غریب آدمی وہ ہے کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ غریب آدمی ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت والے دن ایک شخص آئے گا جس کے اعمال نامے میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بہت سارے نیک کام کیے ہوں گے، نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، تہجد بھی پڑھتا ہوگا، نوافل بھی پڑھتا ہوگا، چاش بھی پڑھتا ہوگا، اشراق بھی پڑھتا ہوگا، اوابین بھی پڑھتا ہوگا، صدقہ بھی کرتا ہوگا، بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی۔ جیسے ہی اس کا اعمال نامہ اس کو دکھایا جائے گا وہ خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا دیکھو میرے اعمال نامے میں کتنی ساری نیکیاں ہیں، میں تو بس اب جنت میں جانے والا ہوں۔ ابھی اعلان ہونے والا ہوگا کہ اچانک ایک شخص آ جائے گا، اچانک ایک شخص آ جائے گا اور آ کر کہے گا اے اللہ، دنیا کے اندر اس نے میری پیٹھ پیچھے غیبت کی تھی، دنیا کے اندر اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، اس نے میری چغلی کی تھی، اس نے مجھے زبان سے برا بھلا کہا تھا، اے اللہ آج انصاف کا دن ہے، آج تو انصاف کا دن ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اب اس وقت ایسا تو ہوگا نہیں کہ اس انسان کو کہا جائے کہ تو بھی غیبت کر لے یا تو بھی برا بھلا کہہ لے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر یہ ہوگا کہ اس کا بدلہ یہ دیا جائے گا کہ اس کے اعمال نامے میں جو نیکیاں ہوں گی اس میں سے چند نیکیاں نکال کر اس بندے کو دے دی جائیں گی۔ وہ بندہ واپس چلا جائے گا، دوسرا بندہ آ جائے گا، وہ آ کر کہے گا اے اللہ، اس نے میری بھی دنیا کے اندر غیبت کی تھی، اس نے میرے ساتھ بھی یہ ظلم کیا تھا، مجھے بھی بدلہ چاہیے۔ اس کی نیکیاں نکال کر اس کو دے دی جائیں گی۔ اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، دنیا میں اگر اس کی چھوٹی سی زندگی تھی، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ میں زبان سے کیا کہتا ہوں، میں زبان سے کیا بولتا ہوں، یہاں تو سب ریکارڈنگ ہو رہی تھی، یہاں تو ایک ایک بات لکھی جا رہی تھی، ایک آیا، دو آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، وہ قطار لگی ہوئی ہے اور اس کی نیکیاں نکال کر ان کو دے جا رہے ہیں، اس کی نیکیاں نکال کر ان کو دیے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آیا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اس کے پاس سے نیکیاں ختم ہو گئی، لیکن وہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ختم نہیں ہوئے، وہ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی بول رہے ہیں ہمیں ہمارا بدلہ چاہیے۔ اب آخر میں کیا فیصلہ ہوگا کہ اب کیا کریں؟ اب تو اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ ایسا کرو کہ یہ جو بندے ہیں جن کا حق ہے ان کے گناہ نکال کر اس بندے کے اعمال نامے میں ڈال دو، ان کے گناہ نکال کر اس بندے کے اعمال نامے میں ڈال دو۔ اب وہ بندہ جو جنت کے منتظر، جنت کے انتظار میں تھا، بہت ساری نیکیاں دنیا سے لے کر گیا تھا، صرف زبان پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے وہی بندہ جنت کے بجائے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ بندہ غریب ہے، اس پہ ترس کھانا چاہیے کہ ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی تہجد پڑھی، ساری زندگی حج عمرہ کیا، صدقہ کیا، لیکن زبان کی حفاظت نہیں کی، جس کی وجہ سے آج اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔